मेरे मोहतरम बहनों, भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 11वें पारे का खुलासा पढ़ेंगे। इस पारे में सूरत तौबा और सूरत यूनुस मुकम्मल होती है और सूरत हूद की 5 आयत शामिल हैं। सूरत तौबा की आयत नंबर 100 में सहाबा कराम और उनके पैरोकार को जन्नत की बशारत दी गई है। इस आयत में 3 ग्रोहों का जिक्र है। एक मुहाजिरीन का, जिन्होंने दीन की खातिर अल्लाह और रसूल के हुक्म पर मक्का और दीगर इलाकों से हिजरत की और सब कुछ छोड़ छाड़ कर मदीना आ गए। दूसरे अंसार, जो मदीना में रिहाइश पजीर थे, उन्होंने हर मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद और हिफाजत फरमाई और मदीना आने वाले मुहाजिरीन की भी बहुत खिदमत फरमाई। तीसरे ग्रोह में क़यामत तक जितने भी अंसार और मुहाजिरीन से मोहब्बत रखने वाले और उनके नक्शे कदम पर चलने वाले इंसान हैं, वो इसमें शामिल हैं। इन सब से अल्लाह ताला राज़ी हुआ और अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बाग मुहैया कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी और वो उनमें हमेशा रहेंगे, और यही कामयाब लोग हैं। आयत नंबर 103 में सदका करने के फ़ायदे के बारे में बताया गया है कि सदक़ात इंसान के इखलाक व किरदार की तहारत और पाकीज़गी का एक बड़ा ज़रिया है। दूसरी बात, इस आयत की रोशनी में ये मालूम होती है कि सदका वसूल करने वाले को सदका देने वाले के हक़ में दुआए खैर करनी चाहिए। जिस तरह यहाँ अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ करने का हुक्म दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे सदक़े की इस तरह परवरिश करता है जिस तरह तुम में से कोई अपने घोड़े के बच्चे की परवरिश करता है, हत्ता कि एक खजूर के बराबर सदका बढ़कर उहद पहाड़ के बराबर हो जाता है। आयत नंबर 107 में मुनाफिकीन की चाल का बयान है कि उन्होंने एक मस्जिद बनाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये यकीन दिलाया कि बारिश, सर्दी और इस किस्म के मौक़ों पर बीमारों और कमज़ोरों को ज़्यादा दूर जाने में दिक्कत पेश आती है। उनकी सहूलत के लिए हमने ये मस्जिद बनाई है, आप वहाँ चलकर नमाज पढ़ें ताकि हमें बरकत हासिल हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त ग़ज़वा तबूक के लिए जा रहे थे। आपने वापसी पर नमाज पढ़ने का वादा फरमाया, लेकिन वापसी पर वही के ज़रिए अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के मकासद आपको बता दिए कि वो इस मस्जिद के ज़रिए मुसलमानों को नुकसान पहुँचाना, कुफ्र फैलाना, मुसलमानों के दरमियान तफ़रक़ा पैदा करना और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के लिए मिल बैठकर साजिशें करने की जगह बना रहे हैं और वो झूठी कस्में खाकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रेब देना चाहते हैं। इसलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद ज़रार यानी नुकसान देने वाली मस्जिद को ख़त्म करने का हुक्म दिया। आयत नंबर 111 में अल्लाह ताला के ख़ास फजल करम का बयान है कि अल्लाह ताला ने मोमिनों को उनके जानो माल के बदले जो उन्होंने अल्लाह की राह में खर्च किए जन्नत अता फरमा दी। आयत नंबर 112 में अल्लाह ताला ने मोमिनों की 9 सिफ़ात बयान फरमाई हैं। नंबर 1 तौबा करने वाले हैं, नंबर 2 इबादत करने वाले हैं, नंबर 3 हम्द करने वाले हैं, नंबर 4 रोज़ा रखने वाले हैं, नंबर 5 रुकू करने वाले, नंबर 6 सजदा करने वाले, नंबर 7 नेक कामों की तालीम देने वाले, नंबर 8 बुरे कामों से बाज रखने वाले और नंबर 9 अल्लाह की हदों का ख्याल रखने वाले हैं। आयत नंबर 117 से 119 तक 3 सहाबा का जिक्र है। क़ाब बिन मालिक, मरारा बिन रबी और हिलाल बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये तीनों नहायत मुखलिस मुसलमान थे। ग़ज़वा तबूक से पहले हर ग़ज़वे में शरीक होते रहे। इस ग़ज़वे में सिर्फ सुस्ती की वजह से शरीक ना हुए। बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो सोचा कि एक गलती यानी पीछे रहने की तो हो ही गई है, लेकिन अब मुनाफिकीन की तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में झूठा बहाना पेश करने की गलती नहीं करेंगे। चुनाचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर गलती का एतराफ़ कर लिया और इसकी सज़ा के लिए अपने आप को पेश कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मामले को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया कि वही उनके बारे में कोई हुक्म फरमाएंगे।
اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان تینوں سے تعلق قائم رکھنے حتیٰ کہ بات چیت تک کرنے سے روک دیا۔ 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ سچائی ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں صحابہ کی غلطی نہ صرف معاف فرما دی بلکہ ان کی توبہ کو قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر تقویٰ ہوگا وہ سچا بھی ہوگا، اور جو جھوٹا ہوگا سمجھ لو کہ اس کا دل تقویٰ سے خالی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے مومن سے کچھ اور کوتاہیاں تو ہو سکتی ہیں لیکن وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 122 کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیات میں جب پیچھے رہنے والوں کے لیے سخت سزا بیان کی گئی تو صحابہ کرام بڑے محتاط ہو گئے، اور جب بھی جہاد کا مرحلہ آتا تو سب کے سب اس میں شریک ہونے کے لیے کوشش کرتے۔ اس آیت میں انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ہر جہاد اس نوعیت کا نہیں ہوتا جس میں ہر شخص کی شرکت ضروری ہو، بلکہ ایک گروہ کی ہی شرکت کافی ہے اور دوسرا گروہ پیچھے رہ کر دین کا علم حاصل کرے، اور جب مجاہدین واپس آئیں تو انہیں بھی دین کے احکام کے بارے میں بتائیں اور ہر گناہ کے کام سے ڈرائیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دین میں علم کے حصول کے لیے بہت زور دیا گیا ہے۔ اس سورت کی آخری آیات میں مسلمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں جو احسان عظیم فرمایا گیا ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ نبی کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ انسان بنا کر دنیا میں بھیجے گئے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ آپ اپنے امتیوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف اور مشکل میں نہیں دیکھ سکتے۔ آپ نے فرمایا بے شک میں آسان دین دے کر بھیجا گیا ہوں۔ اور تیسری یہ خوبی ہے کہ آپ اپنے امتیوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا کر زبردستی جہنم کی آگ میں داخل ہوتے ہو۔ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے لیے بے پناہ محبت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اگلی سورت یونس ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس میں اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے۔ یہ سورت نبی یعنی حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر ہے۔ اگرچہ اس میں یونس علیہ السلام کا ذکر بہت مختصر ہے لیکن باقی تمام واقعات کے مقابلے میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 12 میں انسان کی احسان فراموشی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے لیٹتے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، کھڑے ہو کر بھی۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے تکلیف دور کرنے کے لیے ہمیں کبھی پکارا ہی نہ ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو خوشی اور غم میں اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 20 سے مراد کوئی بڑا معجزہ ہے، جیسے قوم سمود کے لیے اونٹنی کا ظہور تھا۔ مشرکین بھی یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ صفا پہاڑ کو سونے کا یا مکہ کے پہاڑوں کو ختم کر کے ان کی جگہ نہریں اور باغات بنا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو ان کی خواہشات کے مطابق معجزے تو دکھا دوں، لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائیں تو پھر اللہ کا قانون یہ ہے کہ ایسی قوم کو وہ فوراً ہلاک کر دیتا ہے۔ اس لیے اس بات کا علم صرف اللہ ہی کو ہے کہ کس قوم کے لیے اس کی خواہشات کے مطابق معجزے ظاہر کر دینا اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، اور اسی طرح اس بات کا علم بھی صرف اللہ ہی کو ہے کہ اگر مطلوبہ معجزے ان کو نہ دکھائے گئے تو انہیں کتنی مہلت دی جائے گی۔ اسی لیے آگے فرمایا تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن شفا، ہدایت اور رحمت ہے۔ جو اپنا رشتہ اس کے ساتھ مضبوط کرے گا وہ جسمانی اور روحانی طور پر صحت مند ہو کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ آیت نمبر 62 سے 64 تک اللہ تعالیٰ کے دوستوں اور ان کی شان اور مرتبے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز کرتے ہیں، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اگلی چند آیات میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔
جب فرعون اور اس کی فوج کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا تو بہت سے لوگوں کو اس کی موت کا یقین نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا، اس نے فرعون کی لاش کو باہر خشکی پر پھینک دیا، جس کا مشاہدہ پھر سب نے کیا۔ آج بھی یہ لاش مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ اگلی سورت ہود ہے۔ اس سورت میں ان قوموں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور پیغمبروں کا انکار کر کے عذاب الہی کا نشانہ بن گئیں۔ سورت ہود کی پہلی 5 آیات اس پارے میں شامل ہیں، جن میں توحید، استغفار کی کثرت اور اس بات پر یقین ہونا شامل ہے کہ اللہ کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ الحمدللہ 11ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اس پارے کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نیک کام کرنے کے لیے نیت بھی نیک ہونی چاہیے۔ اگر نیت نیک نہیں ہوگی تو اس کام کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ جیسا کہ منافقین نے مسجد بنا کر نیک کام کیا، لیکن نیت خراب ہونے کی وجہ سے مسجد گرانے کا حکم ہوا۔ نمبر 2، کامیابی کے لیے ثابت قدمی بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، قرآن کا دل پر اثر نہ کرنا دل کی بیماری کی علامت ہے۔ نمبر 4، صدقہ غموں کا، دکھوں کا، بیماریوں اور پریشانیوں کا علاج ہے۔ اس سے نہ صرف ہمیں خیر ملتی ہے بلکہ یہ خیر اگلی نسلوں تک جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جلد ہی 12ویں پارے کی سمری کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔